السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج آپ نے سورہ رعد کا آخری رکوع آیت نمبر 38 سے 43 تک اور سورہ ابراہیم جو نئی صورت آج شروع ہوگی اس کا پہلا رکوع آیت نمبر 1 سے 6 تک تلاوت سماعت فرمائی۔ اس کا ترجمہ اور ہلکی پھلکی تفسیر آپ کے سامنے پیش ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ رعد 13ویں سورت 13واں پارہ آیت نمبر 38۔ ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی نبی آ چکے، رسول آ چکے۔ حضور تو آخری نبی تھے، لیکن اس سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ سب اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے بھیجے، مطلب جن کے بیوی بچے خاندان قبیلے تھے۔ کوئی مطلب اسپیشل کوئی چیز ایسا کوئی اللہ کی کوئی نوری مخلوق نہیں تھی، نہ کوئی فرشتہ تھا، بلکہ سب انسان تھے اللہ کے چنے ہوئے، کیونکہ انسان کے لیے رسول جو ہیں وہ انسان ہی ہو سکتا تھا۔ بیوی بچوں والے بنائے اللہ نے بھیجے، اور یہ بھی یہاں اگلی آیتوں میں آئے گا کہ کوئی انسان ہی جو ہے وہ رسول ہو سکتا تھا، کیونکہ اصل میں تو مانوس ہوتا ہے انسان سے۔ کوئی فرشتہ آتا تو ان کے اندر وہ بات نہیں ہو سکتی تھی جو انسانوں والی، اس طرح سے وہ دعوت نہیں دے سکتے تھے۔ تو اس لیے اگر فرشتوں میں اللہ رسول بھیجتا تو پھر فرشتوں کو ہی بھیجتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، وہ تمام فرشتوں اور تمام انسانوں کے لیے آخری نبی بن کے آئے۔ اور آگے فرمایا کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے آئے۔ مطلب تمام جو رسول تھے وہ انسان تھے اور پبلک کے مطالبے پہ معجزہ نہیں دکھا سکتے، بلکہ اللہ کے حکم سے کوئی معجزہ دکھانا چاہے تو اللہ کا حکم پہلے چاہیے ہوتا تھا، اس کے بعد۔ کیونکہ کفار مکہ جو تھے ان کا یہ بہت بیہودہ سا سوال تھا کہ رسول ہماری طرف انسان کیسے ہو سکتا ہے۔ مطلب وہ رسول کے بشری تقاضوں کو نبوت کے خلاف سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ کوئی انسان جو ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا، مطلب اللہ کی طرف سے کوئی اور ہی مخلوق آنی چاہیے جو رسول کہلائے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کی تردید کی ہے۔ اسی آیت میں آگے فرمایا ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے۔ مطلب عذاب لانے کے لیے کہتے تھے کہ جو آپ کہہ رہے کہ عذاب آئے گا، اگر ہم نے نہ مانی تو عذاب لا کے دکھاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات پہ کہا کہ ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے۔ مطلب عذاب لانے کو جو تم کہہ رہے ہو اس میں بتایا گیا کہ اللہ کا حکم اٹل ہے، مگر اس کے ظہور کا ایک وقت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے طے ہے۔ اگلی آیت اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے، لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ مطلب یہاں اللہ رب العزت نے تقدیر سے متعلق ایک آیت یہ آئی ہے، اور یہ فرمایا کہ تقدیر میں جو گڑبڑ ہے وہ بالکل اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے، کیونکہ لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ لوح محفوظ اور اللہ کا علم، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اللہ کو سب معلوم ہے، اس کے علم کے بغیر پتہ بھی نہیں حرکت کر سکتا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ انسان کو عمل کی آزادی دی اللہ نے، چاہے مانے یا نہ مانے۔ ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے اور ایک جو اٹل ہوتی ہے، اور ایک تقدیر جو ہے معلق ہوتی ہے، تو اس میں کچھ چیزیں بدلی جا سکتی ہیں، لیکن جو تقدیر مبرم ہے وہ اٹل ہے۔ یہ حدیثوں سے ثابت ہے بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے کہ اگر کوئی دعا کرے تو تقدیر اس کی بدل سکتی ہے۔ صلہ رحمی سے بھی فرمایا کہ اگر کوئی صلہ رحمی کرے تو اس کی عمر میں رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ اور ایک بار یہ بات فرمائی کہ اگر کوئی گناہ گار ہو تو اس کا علم جو ہے وہ اس کا جو رزق ہے وہ تنگ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ
جو ہے وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ اگر تو نے مجھے بدبخت لکھا ہوا ہے تو اسے خوشبختی میں بدل دے، اور اگر خوشبخت لکھا ہوا ہے تو اسے باقی رکھ۔ تقدیر مبرم جو ہے وہ بدل نہیں سکتی، اس میں موت ہے، ڈی این اے ہے، آپ کے ماں باپ ہیں، وہ سب کچھ فکس ہے، لیکن تقدیر معلق جو ہے اس میں کچھ معاملات اللہ کی مشیت سے بدل سکتے ہیں۔ حدیثوں میں جیسے یہ بات بھی آئی ہے کہ صدقہ دینے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، کوئی پریشانی آنے والی ہو صدقہ دینے سے وہ ٹل جائے گی، اور جیسے صلہ رحمی سے رزق میں اور عمر میں برکت، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور گناہ گار کے لیے رزق میں کمی آتی ہے۔ تو دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات بھی فرمائی۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے وہی بات کہی ہے کہ اللہ چاہے تو مٹا سکتا ہے۔ ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا آپ کو ہم فوت کر لیں تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہی ہے، حساب تو ہمارے ذمہ ہے۔ مطلب عذاب کا کچھ حصہ اگر ہم آپ کو دکھا دیں آپ کی زندگی میں ان لوگوں کو، تو وہ بھی ہماری مرضی پہ ہے، اور اگر ہم آپ کو فوت کر لیں اور ان پہ عذاب آپ کے بعد آئے تو وہ بھی ہماری مرضی پہ ہے، ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے یہاں بات کہی ہے۔ اس لیے دائی کو مایوس نہیں ہونا، اسے تو صرف بات پہنچانی ہے۔ یہاں اسی آیت میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ آپ کو تو صرف بات پہنچا دینی ہے، مطلب آپ تو پیغمبر ہیں، آپ پیغام لے کے آئے، آپ صرف پیغام پہنچا دیں، باقی ذمہ داری سب ہماری ہے، حساب کتاب تو ہمارے ذمہ ہے۔ مطلب ان سے جو نمٹنا ہے وہ اللہ اپنا آپ نمٹے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں۔ مطلب مکے کے ارد گرد اسلام قبول کر رہے تھے لوگ، اور مشرکین کا گھیرا تو تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہی کہا کہ دین کی دعوت پھیلتی جا رہی، سب ایک ہو رہے ہیں، سب ایمان میں آ رہے، اور مکے کے لوگ جو ہیں وہ تو کم مان رہے تھے، لیکن آس پاس کے علاقے جو ہیں وہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے۔ مطلب روشنی پھیل رہی تھی ایمان کی، اور شرک کے اندھیرے کو اللہ رب العزت گھیرے میں لے رہا تھا، اور وہ روشنی جو ہے وہ کم کرتی جا رہی تھی شرک کو۔ تو اسے یہ کہا، اور سائنس کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہ بات آج مانتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ اپنے کناروں سے گھٹتی چلی جا رہی ہے، پانی پھیلتا جا رہا ہے، قیامت کے آنے تک تمام زمین جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی۔ تو ایک اشارہ وہ بھی ہے سائنس کے حساب سے کہ زمین کو اللہ گھٹاتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے قیامت قریب ہے۔ اللہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ مطلب اللہ جو ہے جو حکم کر دے وہ ہونے والا ہے، اس کی مشیت کی وجہ سے کوئی اس کی حکمت ہو، اس وجہ سے ٹلتا رہے معاملہ، چاہے عذاب کا ہو یا کوئی اور معاملات ہوں، وہ بات الگ ہے، لیکن ہونا سب کچھ ہے جو اللہ نے حکم دے رکھا۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی، مطلب چال بازی فریب جو ہیں سازشیں انبیاء کی دعوت روکنے کے لیے پہلے بھی لوگ کرتے رہے، مطلب مگر جو ہے وہ چھپے ہوئے جال کو کہتے ہیں، یہ جال بچھاتے رہے چھپے ہوئے۔ جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ مطلب یہاں اللہ نے کہا کہ ہر چیز چاہے ہم اچھا کریں یا برا کریں، تو اس لیے اپنی تنہائیوں کو پاک رکھیں۔ ہماری تنہائیوں کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، ہم اپنے بند کمروں میں یا اپنے حجروں میں کیا خرافات مچا رہے ہیں اللہ کو سب پتہ ہے۔ موبائلوں کے ذریعے آج مسجدوں کے جو حجرے ہیں ان میں کیا کیا ہو رہا اللہ کو سب پتہ ہے۔ ہماری چاہے ہم کتنے متقی اور تقوی والے بنے معاشرے کے بیچ میں، اپنی تنہائی میں ہم کیا کیا کر رہے ہیں یہ بھی سب اللہ کو پتہ ہے۔ اس لیے اپنی تنہائیوں کو پاک کر لیں جس سے کہ ہماری آخرت سمجھ جائے۔ یہ بہت عجیب و غریب بات اللہ نے کہی کہ تمام جو بھی چیزیں کر رہے ہیں لوگ وہ اللہ کے علم میں ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ میری مدد کرو میرے دشمنوں کی نہیں، مطلب میرے دشمنوں کے خلاف جو ہے وہ رہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے تھے کہ اللہ مجھے اپنی طرف بہت رجوع کرنے والا، گڑ گڑانے والا بنا دے۔ تو ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے، سنت ہے دعا کہ ہم اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، کوئی بھی کر رہا ہو، وہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ کافروں کو ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس جہان کی جزا کس کے لیے ہے، مطلب کون کامیاب اور کون ناکام ہیں۔ آج کے حالات کے حساب سے یہ آیت بہت زیادہ بھروسہ کرنے والی لائق ہے کہ تمام تدبیریں کر رہے ہیں لوگ اپنی اسلام کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اللہ اپنی تدبیر کر رہا ہے، اور بہترین تدبیر کرنے والا اللہ ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے کہا کہ میں بہترین تدبیر کرنے والا ہوں۔ یہ کتنی سازشیں کر لیں آخری بار اللہ ہی کا ہوگا۔ ابھی ہمیں کتنا ہی دکھ رہا ہو کہ ایمان کے خلاف لوگ ہو رہے ہیں،
لیکن اللہ ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے، ظالموں کو نہیں دیتا۔ آخری بار اللہ ہی کا ہوگا۔ آج کی آخری آیت جو اس کی سورہ رات کی ہے 43 نمبر آیت، یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں۔ آپ جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، مطلب وہ ہے اللہ جس کے پاس سب کچھ علم ہے اور اسے پتہ ہے کہ میں سچا رسول ہوں۔ کفار کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سچے رسول ہیں، بلکہ اللہ نے گواہی دے دی اور وہ بہت کافی ہے۔ جس نے رسول اللہ کو بھیجا، اگر اس نے گواہی دے دی کہ اللہ کے رسول سچے ہیں، تو پھر کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ یاسین کے شروع میں بھی کہا گیا ہے کہ آپ سچے رسول ہیں، سیدھے راستے پہ ہیں۔ تو اس بات سے یہ ہے سچا رسول ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ تمام جھوٹے تھے جو حضور کو سچا رسول نہیں مانتے تھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الٹی سیدھی چیزیں اڑاتے تھے۔ سورہ اعراف 157 نمبر آیت میں بھی اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے، کیونکہ اس آیت کے آخر میں کہا ہے اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، مطلب اہل کتاب کی کتابوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں تھیں، تو توریت ہو، انجیل ہو، ان میں جگہ جگہ حضور کی پیشین گوئیاں موجود ہیں۔ مکے والوں کو اس لیے نہیں کہا کہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی تھی، انہیں کتابوں کا پتہ نہیں تھا۔ یہاں اہل کتاب کا جو ذکر کیا وہ اس لیے کیا کہ ان کی کتابوں میں پچھلی قوموں کی جو اہل بیت جن کی کتابیں جن کے پاس تھیں، ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اسی لیے یہاں کہا کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے اس سے معلوم کرو، مطلب اہل کتاب سے پوچھنے کو کہا، کیونکہ ان میں جو ہے وہ بشارت نبی ان کی کتابوں میں موجود تھی۔ نئی سورت شروع ہو رہی ہے آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، سورہ ابراہیم۔ یہ سورہ ابراہیم مکی ہے اور اس میں 52 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 72 ہے، اور قرآن میں اس کا جو نمبر ہے وہ 14 ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 1، الف لام را، یہ حرف المقطعات ہیں، اللہ اور رسول کے بیچ ہی ان کا راز ہے۔ یہ عالیشان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائیں، ان کے پروردگار کے حکم سے، زبردست اور تعریف والے اللہ کی طرف۔ یہ اللہ نے قرآن کی عظمت بیان کی ہے کہ اللہ کے علم کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کے ذریعے لانے کا حکم دیا رسول کو۔ اپنی ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کر دی، جو آخری خطبے میں حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا، اب جو یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک بات پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ تو اب ہم سوچیں کیا ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ رسول اللہ تو کتاب ہمیں دے گئے، اپنا جو ہے وہ پورا کر کے معاملہ، کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم پہ ذمہ داری ڈال کے گئے کیا ہم اسے پوری کر رہے ہیں؟ کیا ہم کتاب کو آگے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں؟ ہمیں تو اپنا ہی نہیں پتہ کہ ہم کتاب میں کیا پڑھ رہے ہیں، صرف تلاوت کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں پتہ کہ اللہ نے قرآن میں کیا حکم اتارے، ہمیں کیا حکم دیا، کس طرح ہمیں زندگی گزارنی، کس طرح اس سے فیصلے کرنے۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ عالیشان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے اور آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائیں، مطلب اس کتاب کے ذریعے۔ سورہ حدید کی 9 نمبر آیت میں بھی اللہ نے یہ بات کہی ہے، اور سورہ بقرہ کی 257 نمبر آیت میں بھی یہ بات کہی ہے کہ ہم نے اپنے بندے کو کتاب دے کے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو روشنی کی طرف لائے اندھیروں سے، مطلب بے ایمانی کی طرف سے ہٹا کے ایمانداری کی طرف، حیوانگی، وہم، خرافات، جاہلیت، جو رسم و رواج کے اندھیرے تھے ان سے نکال کے روشنی کی طرف لائیں، ان کے پروردگار کے حکم سے زبردست اور تعریف والا اللہ کی طرف۔ مطلب جو ہے آپ جس کی تعریف ہو رہی وہ اللہ ہے، ہدایت جو ہے وہ ساری اللہ کے ہاتھ ہے۔ جو ہدایت کا طلبگار ہوگا اللہ اسے ہدایت دے دے گا۔ اگلی آیت میں جس اللہ کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہیں، اور کافروں کے لیے تو سخت عذاب کی خرابی ہے۔ مطلب یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ یہاں ہر چیز کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے، اور نبیوں کو جو بھیجا اس نے وہ روشنی پھیلانے کے لیے۔ جیسے لائٹ جو ہے نا، اس کے لیے کنیکشن کی ضرورت ہوتی ہے، عملی طور پہ آپ کو لائٹ کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ اگر لائٹ چلی جائے تو جنریٹر یا انورٹر چاہیے۔ اسی طرح سے علم کے لیے بھی کوئی ذریعہ چاہیے، اسی لیے اللہ نے نبی بھیجے اور کتابیں بھیجی تاکہ لوگ علم حاصل کریں، اور علم کی طرف لانا ہی ان کا جو ہے وہ کام تھا تمام نبیوں کا۔
دل کھل رہا اگر علم سے تو شکر ہے، ورنہ دعا کھولنے ہی کرنی چاہیے۔ اللہ نے تو اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو دل کھولنے کی دعا مطلب سکھائی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ نے سنا ہوگا سورہ طٰہٰ کی 25 سے 28 نمبر آیتیں ہیں، اور اللہ رب العزت نے وہ دعا سکھائی تھی۔ تو علم جو ہے وہ چاہنا نبی کی سنت ہے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے جو علم کے راستے کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ کھول دیتا ہے۔ تو اس لیے علم کا حصول جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مسلمان مرد عورت پہ علم کا حصول فرض ہے۔ اور یہ نہیں کہا کہ صرف دینی علم ہو، چاہے عصری علم ہو چاہے دینی علم ہو، دونوں ایک ہی ہیں، دونوں علم اللہ کے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو آپ ہائر ایجوکیشن بھی دیں اور قرآن کا علم بھی ضرور سکھائیں، کیونکہ ہائر ایجوکیشن یہاں کے لیے 60-70 سال کی زندگی کے لیے، اور قرآن کا اور شریعت کا علم آخرت کے لیے ہے جو کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی ہے۔ ہم جو ہیں ہمارے ہاں 2 حصے بٹ گئے امت میں، کچھ لوگ تو انگریزی تعلیم دلواتے ہیں اپنے بچوں کو اور جو دینی تعلیم ہے اس کی طرف نہیں لاتے، یہ بھی ناانصافی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ صرف دینی تعلیم دلواتے ہیں اور عصری تعلیم کو سمجھتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی ناانصافی ہے۔ یہاں امت کو فریضہ انجام دینا ہے، اپنا کردار پیش کرنا ہے، تو دونوں علم ان کے لیے ضروری ہیں۔ اگلی آیت میں کہا جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن پیدا کرتے ہیں یہی لوگ پرلے درجے کے گمراہی میں ہیں۔ اب یہاں اللہ نے کہا کہ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، مطلب رکتے بھی ہیں اور روکتے بھی ہیں۔ یہ بہت اہم آیت ہے کہ ہم کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے اعمال یا اپنے کردار سے لوگوں کو اللہ کی طرف آنے سے روک رہے ہوں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی حضرت علی کو کہ علی اگر تیری وجہ سے ایک انسان بھی راہ راست پہ آ گیا تو تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ اب اگر آپ اس حدیث کو پلٹ دیں تو اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے پلٹ کے کہ اگر تیری وجہ سے ایک آدمی بھی راہ راست سے ہٹ گیا یا نہ آ پایا تو تیری پکڑ کے لیے کافی ہے۔ تو اگر ہمارے کردار یا ہمارے حالات یا ہمارے اعمال کی وجہ سے غیر مسلم لوگ یا جو لوگ دین سے دور ہیں وہ ایمان میں نہیں آ رہے اور دین کی طرف نہیں آ رہے تو ہماری پکڑ ہوگی ہر حال میں۔ ان کی تو ہوگی کہ وہ کیوں نہیں دین میں آئے، لیکن ہم بھی نہیں بچ سکتے۔ تو اس لیے اپنے کریکٹر کو اس طرح کا بنائیں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کے گئے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے کہی کہ جو لوگ مطلب ہماری جو صلاحیتیں ہیں، ہمارا خون پسینہ کس چیز کے لیے خرچ ہو رہا یہ چیک کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیاوی زندگی کو ہم نے پسندیدہ بنا لیا اور آخرت کی ہمیں کوئی پرواہ نہ ہو، کیونکہ جس آخرت جو ہے وہ فراموش کرنے والے دنیا کی زندگی کو جنت بنانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، اور جب موت آتی ہے تو یہ جنت یہیں چھوٹ جاتی ہے۔ انسان جتنا قبر کے باہر ہوتا ہے اس کے نیچے اتنا ہی چلا جاتا ہے، اس کی یہ جو اعمال ہیں، وقت ہے، صلاحیت سب دنیا کے لیے لگتا ہے۔ جب وقت ختم ہوتا ہے تو سب ویسٹ ہو جاتا ہے جو اس نے صلاحیتیں لگائیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ملے، تبھی تو نبی بھیجے۔ آیت نمبر 201 سورہ بقرہ میں اللہ نے جو آپ قرآن میں آیت پڑھتے ہو اس میں اللہ کی چاہت نظر آتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی چاہیں تبھی آپ کا بھلا ہوگا۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم صرف اگر دنیا میں لگے رہے تو ہمارا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور اگر ہم آخرت بھی چاہیں اللہ سے، دنیا بھی چاہیں، دنیا کی کوئی منائی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی بچے ہی پالے، تفریح بھی کی، اپنی بیویوں کو لوگوں کے ہاں دعوتوں پہ بھی لے کے گئے، سفر میں بھی ساتھ رکھا، اپنی بیویوں کے ساتھ دوڑیں لگائیں، اپنی بیویوں کی محبتیں کی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جگہ ہونٹ لگا کے پانی پیتی تھی اسی میں ہونٹ لگاتے تھے، اتنی محبت تھی اپنی بیوی کی، مذاقیں کرتے تھے اور دین بھی پھیلایا۔ آپ یہ دیکھیں کہ پوری 63 سال کی زندگی میں حضور کے لمحے دیکھیے آپ کس کام کے لیے خرچ ہوئے، اسی بیچ میں اپنے بیوی بچوں کی محبت بھی۔ تو دین اور دنیا دونوں آپ کے لیے ضروری ہیں۔ چوتھی نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے ہر نبی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا ہے، مطلب جو کلام دے کے بھیجا اللہ نے اپنے احکام دے کے بھیجے اس امت کی زبان میں، جس سے کہ وہ سمجھ سکیں لوگ اور دین پہ چلنا ان کے لیے آسان ہو اور ہدایت جو ہے ان کے لیے آسان ہو جائے، اللہ کے احکام سمجھنا، ان پہ عمل کرنا۔ یہ ہمارے لیے کیونکہ قرآن عرب کے علاقے میں اترا تھا، وہاں کی عربی زبان تھی اور قیامت تک کے لیے آخری نبی ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے
جیسے ہم 17-18 سال اپنے کیریئر بنانے کے لیے اسکولوں میں لگاتے ہیں، تو اپنی آخرت بنانے کے لیے بھی 1 سال عربی سیکھنے میں لگانا چاہیے ہم۔ لیکن اگر عربی نہ سیکھ سکیں، عمریں زیادہ ہو گئی، تو کم سے کم ترجمے سے قرآن ضرور پڑھیں۔ بکنے دیں لوگوں کو کہ قرآن اگر ترجمے سے پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ میں تمہیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آپ یہ دیکھیں سورہ قمر میں 4 جگہ اللہ رب العزت نے بات کہی۔ اللہ اگر ایک بار بھی کہہ دے کہ میں نے قرآن کو آسان کیا ہدایت کے لیے، ہے کوئی ہدایت لینے والا؟ اگر ایک بار بھی کہہ دے تو کافی ہے، لیکن اس میں 4 بار کہا اس صورت میں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو ہم اپنی زبان، جو ہماری علاقائی زبان ہے، اس میں پڑھیں، ہندی، اردو، انگلش، جس میں بھی آپ کو آتا ہے۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ تک یہ بات پہنچا دوں، ہمارے مرکز میں ہندی، انگلش، اردو سب زبان میں قرآن موجود ہیں۔ ویسے بازاروں میں بھی موجود ہیں، اپنے آپ خرید لیں، نہیں تو یہاں فری آف کاسٹ موجود ہیں۔ تو جسے شوق ہو وہ یہاں سے لے کے جائے اور قرآن ترجمے سے پڑھنا شروع کرے۔ کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے نشان لگائے، اپنے قریب کے جو عالم دین ہوں ان سے سمجھیں، وہ اگر سمجھانے سے آپ کو قاصر ہوں، منع کریں یا ٹائم نہ ہو، تو آپ سیدھے مرکز آئیں، ہم سمجھائیں گے انشاءاللہ آپ کو جتنا ہمیں پتہ ہوگا، جتنی ہمیں اللہ توفیق دے گا۔ تو یہاں اللہ رب نے یہ بات کہی، ہم نے ہر نبی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا ہے، ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے۔ مطلب اجنبی زبان میں پیغام نہیں بھیجا، حق ادا نہیں ہو سکتا اجنبی زبان میں، اس لیے تمام زبانوں میں آج ترجمے کر دیے گئے جس سے کہ لوگ اسے سمجھ سکیں۔ آپ کسی کی باتوں میں نہ آنا، جو علم آپ کو، آپ قرآن سمجھنا شروع کریں، اللہ کی ذمہ داری ہے آپ کو سمجھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے اور اللہ نے ذمہ داری لی۔ قرآن میں اللہ نے کہا اپنے نبی کو کہ اے نبی تو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر، ہماری ذمہ داری ہے تیرے سینے میں اسے اکٹھا کرنا اور تجھے سمجھانا۔ اور حدیثوں کے ذریعے قیامت تک کے لیے حدیثیں موجود ہیں قرآن کی وضاحت کے لیے جو نبی ہمیں دے کے گئے۔ اب اللہ غلبے اور حکمت والا ہے۔ اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ دکھا دے، وہ غلبے اور حکمت والا ہے۔ مطلب اللہ جو ہے، جو اس سے ہدایت چاہے گا اللہ اسے ہدایت دے گا، راہ دکھا دے گا، اور جو گمراہ ہونا چاہے گا اللہ اس میں ہی برکت ڈال دے گا۔ اللہ زبردستی کسی پہ نہیں کرتا۔ اللہ جو ہے وہ ول پاور دے کے ہمیں بھیجا ہے، اختیار دے کے بھیجا کہ ہم جو مرضی راستہ اختیار کر لیں۔ قرآن میں انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں سیدھا راستہ اور ٹیڑھا راستہ دونوں دے کے بھیجا میں نے، جسے مرضی اختیار کرو۔ اللہ زبردستی نہیں کرتا، ورنہ امتحان ختم ہو جائے گا۔ وہ چاہے تو پوری تمام انسانیت کو راہ راست پہ لا دے، لیکن وہ نہیں لاتا، کیونکہ اس میں اختیار آپ کا ختم ہو جائے گا۔ جو اس کا امتحان کا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ 5ویں آیت آج کی سورہ ابراہیم کی، یاد رکھو جبکہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تو اپنی قوم کو اندھیریوں سے روشنی میں نکال اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا۔ اس میں نشانیاں میں ہر ایک صبر شکر کرنے والے کے لیے ہیں۔ بڑی اہم آیت ہے۔ تو ہر نبی کا جو کام تھا وہ یہی تھا کہ وہ اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لائے لوگوں کو۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا خاص طور سے ذکر کیا کہ ان کی آزمائش، کہ کتنے لوگ مخلص ہیں، کتنے صابر ہیں، تحمل والے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی کتنی چیزیں بھگتی ہیں، کیسے کیسے غصے انہوں نے دلائے۔ اور یہاں کہا، اپنی قوم سے کہا کہ اللہ وہ احسانات یاد کرو جو اللہ نے تمہیں احسان کیے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں ہر ایک صبر شکر کرنے والے کے لیے ہیں۔ مطلب یہ صبر اور شکر کی جو توفیق ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ان میں کوئی شے جو ہے وہ مومن کے لیے، ہر شے جو ہے وہ بہت بڑھیا ہے، ہر وقت طاری رہتی ہے اس پہ صبر اور شکر کی کیفیت۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اللہ کا ہر معاملہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تکلیف میں وہ صبر کرتا ہے، خوشی میں شکر کرتا ہے۔ مطلب یہ اس کے لیے بہتری کا معاملہ ہے۔ مطلب یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہتری ہے مومنوں کے لیے کہ اگر پریشانی آئیں تو اس میں صبر کرے۔ اور نبیوں کو تو بڑی بڑی آزمائشیں آئیں۔ اب کوئی غصہ اگر دلائے، اگر وہ غصہ کر سکتا ہے اور روک لے اپنے آپ کو غصہ نہ کرے، تو پھر وہ صبر ہے۔ صبر یہ نہیں ہے کہ آپ غصہ کر ہی نہیں سکتے، بدلہ لے ہی نہیں سکتے، آپ اس کے بعد چپ چاپ بیٹھ جائیں، بلکہ آپ بدلہ لے سکتے ہوں، آپ کو غصہ دلایا جائے، آپ پھر اللہ رب العزت کی وجہ سے جو ہے وہ رک جائیں، تو یہ آپ کے اختیار میں تھا۔ یہ اجر کا معاملہ ہے، ہر نبی کا یہی مقصد ہوتا تھا۔ صبر یہ ہے کہ آپ جواب دے سکتے ہوں اور جواب نہ دیں، یہ صبر ہے۔ آج کی آخری آیت جو ہے
جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں، جب اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑی آزمائش ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے وہ دن یاد دلائے ہیں انہیں وہ دن یاد دلاؤ کہ جب میں نے ان کا ساتھ دیا، اور یہاں کہا جب تم فرعونیوں سے نجات دی اللہ نے، مطلب فرعون کی جو پیروی کرنے والے اور اس کے لشکر تھے، اللہ رب العزت نے انہیں بچایا تھا بنی اسرائیل کو، اور یہ بڑی آزمائش تھی کہ ان کے لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، تو اللہ رب العزت نے انہیں نکالا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون کے ظلم سے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے انہی احسانوں کے دنوں کو اپنے یاد کرنے کو کہا کہ جس میں فیصلے ہوئے۔ احسان جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پہ بہت کیے، موسیٰ علیہ السلام کو حالانکہ انہوں نے بہت تنگ کیا، تو یہ نعمت رحمت کے حوالے سے اپنے احسان یاد دلائے۔ کسی قوم پہ نعمتیں، کسی قوم پہ عذاب اللہ رب العزت کا جو بھیجا گیا وہ سب اللہ کی مشیت کا معاملہ ہے، مطلب قوم کے عروج اور زوال کا معاملہ بتا کے یاد دہانی کرائی۔ 6 قوموں کو اللہ رب العزت نے ہلاک کیا، ان کے جو قرآن میں قصے بیان کیے وہ بھی یاد دلانے کے لیے۔ بنی اسرائیل کو بچانا، نوح علیہ السلام پہ ایمان لانے والوں کو کشتی میں بچانا، صاحب جو اصحاب کہف تھے ان کو بچانا، یہ سب ایمان والوں کی یاد دہانی کے لیے ہے کہ ان میں صبر اور شکر کرنے والوں میں جو صلاحیتیں تھیں ان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں نجات دی۔ صبر اور شکر جو ہے وہ مومنین کی صفات ہے۔ سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ہدایت ہے، اگر وہ ذہن میں ہوگی تو آدمی صبر اور شکر کرتا رہے گا۔ آپ کے اندر صبر اور شکر ہونا چاہیے، آپ کو لگنا چاہیے کہ آپ تھینکفل ہیں اللہ کے لیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ چاہتا تو آپ کو کسی بے ایمان گھر میں ہی پیدا کر سکتا تھا، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے آپ کو ایمان والے گھر میں پیدا کیا۔ بھٹے میں جب اینٹیں بنتی ہیں تو کون سی اینٹ مسجد میں لگے گی اور کون سی اینٹ لیٹرین میں لگے گی، اینٹ کو نہیں پتہ ہوتا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے، شارٹ کٹ ہے کہ اس نے آپ کو ایسے گھروں میں پیدا کیا کہ آپ کے لیے دین پہ ایمان پہ چلنا آسان ہے، تو اس کا فائدہ اٹھائیں۔ ناموں سے آپ کی نجات نہیں ہوگی بلکہ آپ کے اعمال، آپ کے عقیدے وہ دیکھے جائیں گے وہاں پہ۔ تو اس لیے آج سے یہ سمجھیں کہ رسول جو چیز ہمارے لیے لے کے آئے وہ ہماری نجات کے لیے تھی۔ نجات آپ کو تبھی ملے گی جب ہم ان کی لائی ہوئی شریعت، ان کے لائے ہوئے کلام پہ جو ہے عمل کریں گے اور اس پہ یقین رکھیں گے، اس پہ ایمان لائیں گے۔ یہ آج الحمدللہ 2 رکوع پورے ہوئے۔